شبیر قمر بخاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ بنی اسرائیل میں سے ایک گنہگار شخص تھا جو بہت ہی بدکار تھا، اللہ کا نافرمان تھا۔ اس کا معمول تھا کہ پورے دن میں وہ کوئی بھی گناہ کرتا تو شام کو ایک کتاب میں لکھ دیتا، کوئی بھی غلطی یا خطا کرتا شام کو کتاب کے ایک صفحے پر لکھ ڈالتا۔ زندگی کے دن گزرتے رہے، ایک رات اپنے دن بھر کے گناہ، دن بھر کی غلطیاں، دن بھر کی خطائیں لکھ ہی رہا تھا۔ ہاتھ میں قلم تھی، نیچے کتاب تھی۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ پورے دن میں میں نے کون کون سی غلطی کی ہے، کون کون سا گناہ کیا ہے۔ لکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس گنہگار شخص نے باہر نکل کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ باہر ایک خوبصورت حسن کی ملکہ لڑکی کھڑی ہے، جس کو میرے اللہ نے کافی حد تک حسن سے نواز رکھا ہے۔ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہی یہ گنہگار شخص اس کے حسن پر قربان ہو گیا، فدا ہو گیا۔ اس گنہگار شخص نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ صاحب، میرے پاس یتیم بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے۔ ان یتیم بچوں کے لیے اگر آپ کچھ سامان دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا۔ ان یتیم بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ سامان چاہیے، مجھے آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ اس گنہگار شخص نے اس لڑکی کو کہا کہ اندر آ جاؤ۔ جب وہ خوبصورت لڑکی کمرے کے اندر آئی تو اس نوجوان نے دروازہ بند کر دیا۔ جب اس گنہگار نوجوان نے دروازہ بند کیا تو وہ لڑکی جان ہی گئی کہ اس بندے کی نیت خراب ہو گئی ہے، اس نے اس لیے دروازہ بند کیا ہے۔ اس گنہگار شخص نے کہا، اے حسن کی ملکہ، اگر تم ایک لمحے کے لیے میری خواہش پوری کر دو تو اس کے بعد جو مانگوں گی میں دوں گا، اس کے بعد جو کہو گی میں پورا کروں گی۔ اس گنہگار شخص نے اس لڑکی کو زبردستی اپنے پاس کھینچا۔ جب اس نوجوان نے زور سے کھینچا تو اس خوبصورت لڑکی نے زور سے اپنے رب کو پکارا، زور سے اپنے رب کو پکار کر کہنے لگی، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا۔ میرے مالک، مجھے اس گندے اور گھٹیا انسان سے بچا مولا۔ اس گنہگار شخص کو یہ خوبصورت لڑکی کہنے لگی، اے موت کو بھول جانے والے انسان، کیا تو نے مرنا نہیں؟ تو موت سے غافل نظر آ رہا ہے مجھے۔ اے کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تجھ سے بہتر بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گھاٹی میں اتار دیا، ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہ ہوا، اور جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے وہ بھی خالی کے خالی رہ گئے۔ آج ان طاقتوروں کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا، ان کا نام مردوں میں تبدیل کر دیا گیا، ان کا خوبصورت لٹھے کا لباس کفن میں بدل دیا گیا، ان کے خوبصورت محلات قبروں میں تبدیل کر دیے گئے۔ اے شیطان کی جال میں پھنسنے والے نوجوان، آنکھیں کھول، یہ حشر صرف ان کا نہیں ہوا، ایک دن تیرا بھی ہونے والا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے، سن لے وہ دن بھی قریب ہے کہ جب تیرا موٹا تازہ بدن بھی مٹی کا رزق بن جائے گا۔ اس گنہگار شخص نے جب اس عورت کی تڑپا دینے والی یہ باتیں سنی تو عورت کو کہنے لگا، ہے مائی، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہے؟ میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں برباد کر دی ہے،
ہے مجھے تو تجھ سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، مجھے تو تجھ سے بھی زیادہ خوف کھانا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے عورت کو پیسہ ٹکا کھانے پینے کا سامان دے کر چھوڑ دیا، ساتھ میں کہا مائی یتیم بچوں کو کہنا کہ وہ دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ یتیم بچوں کو کہنا کہ وہ بھی دعا کریں اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ عورت نے جاتے ہوئے اس شخص کو بہت سی دعائیں دی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو اس شخص نے دوبارہ گناہوں والی کتاب اٹھائی، کیونکہ یہ پہلے گناہ لکھ ہی رہا تھا، سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خوبصورت عورت آ گئی تھی۔ اس نے وہیں قلم بھی رکھ دی تھی، کتاب بھی رکھ دی تھی۔ اب اس کے جانے کے بعد اس شخص نے دوبارہ وہ گناہوں والی کتاب اٹھائی کہ ابھی جو میں نے اس عورت کے ساتھ گناہ کیا ہے، اس کو ذلیل کیا ہے، یہ خطا بھی لکھ ڈالوں، یہ گناہ بھی لکھ ڈالوں، یہ غلطی بھی لکھ ڈالوں۔ جیسے ہی اس شخص نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ تمام صفحے چھان مارے، پچھلے گناہ جو لکھے تھے وہ سارے کے سارے مٹ گئے تھے۔ غیب سے آواز آئی، اے نوجوان، اللہ پاک نے ایک عورت کے ہاتھ پر تیرے ساتھ صلح کر لی۔ اللہ، جو تو نے توبہ کی ہے نا، توبہ کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے اور نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ جو تو نے پکی توبہ کی ہے نا، جو تو نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں نا، اللہ پاک نے اس عورت کے ہاتھ پر تیرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اب تو اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔ جب اس شخص نے سنا کہ اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے تو اس شخص نے پھر ساری زندگی نمازوں میں گزار دی، اس نے پھر ساری زندگی غریبوں کی مدد کرنے میں گزار دی، اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں جب وہ شخص مرا تھا تو اس کا سر سجدے میں تھا۔ صاحب، میرے اللہ کی رحمت تو تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے، وہ تو تیرے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے، تو خود نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی ذات تو آوازیں دے رہی ہیں۔ اور میرے حبیب کے امتی، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ۔ اے بخشش کی حد نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔